سابق امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال محمد اشرف آصف صاحب سے کہ وہ آئیں نو منتخب امیر جماعت اسلامی ضلع چکوال کے لیے استقامت کی دعا بھی کریں اور آئے ہوئے مہمانوں سے چند کلمات کہیں۔ محمد اشرف آصف صاحب۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد هو اجتباکم صراط المستقیم۔ محترم اور مکرم حافظ تنویر احمد صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب شمالی، اور محترم امیر ضلع چکوال جناب عرفان صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے نوانان گرامی اور ساتھیوں، وقت کے دامن میں لمحات بہت تھوڑے ہیں۔ ایک دو گزارشات کروں گا۔ جماعت اسلامی کوئی عام پارٹیوں کی طرح سیاسی جماعت نہیں ہے۔ یہ بڑا مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ بنیادی کمزوری کوتاہی ہماری ہے، اور میں نے 6 سال جماعت اسلامی کی زیری امارت نبھائی ہے، اور میں جو سمجھتا ہوں اس کوتاہی اور کمزوری میں سب سے زیادہ حصہ میرا ہے۔ بس اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی مغفرت اور معافی کی درخواست ہے۔ کمزور لوگ تھے، لوگ سمجھتے ہیں جو اسلامی پارٹی گروہوں کی طرح ایک عام پارٹی نہیں، کم سے کم 2 لوگ سال میں موجود ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیں جماعت اسلامی بنیادی طور پر اسلامی احجاب کی تحریک ہے۔ پھر سے اسلام قوت بن جائے، پھر سے اسلامی تہذیب کھڑی ہو جائے، پھر سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ جائے، پھر سے اسلامی نظام کی بہاریں دنیا کے سامنے پیش کی جائیں۔ جب اسلامی فرد کو تبدیل کرتی، معاشرے کو تبدیل کرتی ہے، نظام کو تبدیل کرتی ہے، اس کو اپنی دستور کی زبان میں اقامت دین ہے۔ یہ ایک دینی تحریک ہے، مذہبی جماعت نہیں ہے کہ اسلام نام ہی نظام زندگی کا ہے۔ وہ مسجد تک بند نہیں رہتا، وہ اقتدار چاہتا ہے، وہ معاشرے کے رسم و رواج میں اپنا کردار چاہتا ہے، وہ فکر ہو یا عمل، تجارت ہو یا معیشت، سیاست ہو یا حکومت، ہر جگہ اپنا آئین چاہتا ہے۔ تو اس اللہ کا دین ہے جو اس کائنات کا میرا رب کا خالق ہے۔ یہ جو ابھی میرا عزیز ناز پڑھ رہا تھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، کیا صرف مصرع کا مظفر واسی میں کہ اس کی آہٹ بھی جو پالوں تو خضر ہو جاؤں۔ ہمارے سامنے تو محمد علیہ السلام کا پورا نمونہ موجود ہے۔ ہم دنیا کے رہنما تھے، ہم خود راستوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ آئیں، جماعت اسلامی کو سمجھیں، اس قافلے میں شامل ہوں، اور خدا کی زمین پر خدا کی دین کا پھر سے غلبے کی تحریک کا حصہ بن جائیں۔ ہم دعوت بھی دیتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں کی تنظیم کرتے ہیں، جماعت میں پڑھوتے ہیں، دعوت و تنظیم کے بعد ہم اپنے ارکان کی تربیت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر پاکستان اور اسلام پر جتنے حملے ہوں ان کا جواب دیتے ہیں۔ امت مسلمہ پر جہاں مسلمانوں پر قیامت ٹوٹے، ہم سڑکوں پہ آ کر مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، ہر خدمت کی صورت میں ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہم سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھتے ہیں۔ یہ سارے شعبے دین کے تحت ہے، اور اسی قیادت میں ایک قیادت جو سمی کے اندر ہے، اس پر بات میرے کہ یہ میں نے محترم نے کر دیا کہ تبدیل ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک نوجوان میرے عزیز کے کام پر یہ ذمہ داری آئی ہے۔ یہ ذمہ داری واقعی بڑی بھاری ہے، اور ان کے حلق اٹھا کر جو دقت ہے، یہ ہر اہل ایمان کی باطن کی پکار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلامی جدید طلبہ میں رکن رہے، میں تو جدید کا رفیق رہا، تو مجھ سے بہتر انشاءاللہ ہوئی۔ ہم سارے لوگ، سارے کارکنان ان کے دست و بازو میں۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں انسان سکون اور سرور کی تلاش ہے۔ میں نے 2 لفظ استعمال کیے،
انسان سکون کی تلاش میں ہے لیکن اس کی زندگی بے سکونی میں ہے، وہ ٹینشن میں ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، وہ سٹریس میں ہے، اسے سکون نہیں مل رہا۔ سکون سے کیسے ملے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں۔ آئیے اللہ کی طرف، انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ کیا مطلب؟ اس کے دین کی طرف، اس کی بندگی کی طرف، اس کے نظام کی طرف، اس کے رسول کی طرف، آخرت کی طرف۔ سکون یہاں ملے گا، سکون قرآن کی آیتوں میں ملے گا، سکون قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے میں ملے گا، سکون نبی رحمت کی اتباع میں ملے گا۔ اور دوسری چیز ہے سرور۔ سرور کی بڑی قسمیں ہیں، میں صرف ایک اپنے پسندیدہ سرور کی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں میں نے حاصل کیا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اقبال کے الفاظ میں، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو ہر وہ ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کریے۔ ایک سرور ہے حق اور باطل کی کشمکش میں، ایک لذت ہے حق و باطل کے مارکے میں، یقین جانے ایک جوش ہے، ایک اٹھان ہے، ایک بلبلہ ہے جو آپ کو صحیح غلط کے ایک مارکے میں حق کا پرچم اٹھاتے ہوئے حاصل ہوتا ہے۔ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو یہ بھی سرور ہے، کہیں سے گالیاں ملتی ہیں تو سنت مصطفیٰ پہ عمل ہوتا ہے، یہ بھی سرور ہے، کبھی باتوں کو پسپا کرتے ہیں، یہ بھی سرور ہے۔ تو آئیے خدا کے حضور آئیے، سکون مل جائے گا، حق و باطل کے مارکے میں شریک ہو جائیے، زندگی بھر کا سرور مل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم اور مکرم امین ضلع کی استقامت کی دعا کرتے ہیں، آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری مدد کر۔ اے اللہ ہمارے محترم امیر ضلع کی صلاحیتیں اور اجاگر کر، ان کے سارے مسائل حل کر دے، انہیں یکسوئی کے ساتھ اس تحریک کو ایک قوت بنانے کے لیے اپنی صلاحیت دے، اپنا وقت بنائی صرف کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تحریک میں آخری لمحے تک رہیں اور تیرے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہوئے تجھ سے ملاقات کریں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔